अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 13 मई 2025 और मंगल का दिन है। 300 Metern. शाम Nimm die Ausfahrt rechts. 5:45 का वक्त और फ्रैंकफर्ट से बाहर निकलते हुए अब हम ओफनबाख Nimm rechts die में Ausfahrt दाखिल हो 16 जाएंगे। Offenbach-Taunus-Ring. आज यहाँ जो मस्जिद है ओफनबाख में जामिया मस्जिद, जो कि अंसारुल अहमदिया जर्मनी के ताउन से उन्होंने मिलके बनाई, यहाँ हमारे एक बहुत ही प्यारे मेहमान जो कि बरतानिया से आए हुए हैं, मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब, उनके साथ एक महफिल है। पिछले 3-4 दिन से मुतवातर मुबारक सिद्दीकी साहब की इस तरह की खूबसूरत महफिलें जम रही हैं और आज ओफनबाख जामिया मस्जिद में है। यहाँ की जो लोकल जमात है, यहाँ के तनवा के कुछ, वो इस खूबसूरत महफिल से महजूज होंगे। आप जानते हैं मुबारक सिद्दीकी साहब की शख्सियत जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नज़म हो, गज़ल हो, लतीफ़ा हो, कोई मज़मून हो, कोई ईमान अफरोज़ वाक़या हो, उसको बयान करने में उनका कोई सानी नहीं है। तो आज उम्मीद है In 300 Metern. तादाद में लोग Nimm die जो linke Spur, पहुंचेंगे। um links फिलहाल abzubiegen जो है auf den वो तो आप देख रहे Hochrheinweg. हैं कि काफ़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो यहाँ स्टॉक हुई हुई हैं, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी आप किसी जगह शहर में दाखिल हो रहे होते हैं छुट्टी के वक्त, तो फिर ऐसे सब्र आज़मा लम्हात से गुजरना पड़ता है। In 300 Metern. तो अभी हम भी Links ट्रैक चेंज abbiegen. करते हैं। जमील उकला साहब से कि वो तशरीफ लाए। Ich bitte जमील उकला साहब nach vorne zu kommen für Tilawat al-Quran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. ثاني عدو مبين. جزاكم الله. उसामा मीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी। बाकी वही हमें
غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی۔ خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ادھر موقع عطا فرمایا کہ ہم اکٹھے ہوں اور ذکر کی مجلس جاری رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان پر فضل اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس محفل میں بھی جو ہمیں مختلف انشاءاللہ برکات خلافت کے حوالے سے بھی ہم اپنے معزز مہمان سے بہت ساری باتیں سنیں اور سیکھیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیر لب دعاؤں میں بھی مصروف رہیں، استغفار میں بھی مصروف رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی طرف ایک مومن کی لگن اور کوشش ہونی چاہیے۔ اب خاکسار ایک تعارف کروائے گا ہمارے معزز مہمان کا جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ہماری دعوت پر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان مکرم و محترم مبارک احمد صدیقی صاحب جیسے اعلیٰ شاعر موجود ہیں۔ مبارک صدیقی صاحب کسی شخصیت یا ان کی شخصیت جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، بڑے کیا چھوٹے کیا سب ان کو جانتے ہیں، اور یہ سب کی آنکھوں کے تارہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ مختصر عرض ہے کہ آپ 3 کتابوں کے مصنف ہیں، خواب سے رات، روشنی کا سفر، دوزخ سے جنت تک کا سفر نامہ۔ آپ کی پیدائش روا میں ہوئی اور گریجویشن تعلیم الاسلام کالج روا سے کی۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے آپ نے ایم اے انگریزی ادب کیا۔ لاہور میں آپ کو بطور لمبا عرصہ قائد خدامت احمدیہ کی خدمت کی توفیق حاصل ہوئی الحمدللہ۔ اگرچہ مبارک احمد صدیقی صاحب واقف زندگی تو نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کسی نہ کسی رنگ میں اپنی زندگی کو واقف زندگی کی طرح بسر کر رہے ہیں۔ آپ گزشتہ 30 سالوں سے MTA انٹرنیشنل اور ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ خدمت کی توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ 7 سالوں سے TI کالج اولڈ ایسوسییشن UK کے صدر بھی آپ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف شعبہ جات میں آپ کو کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اس ایسوسییشن کو بعض افریقن ممالک میں اسکول اور نلکے لگوانے کی بھی توفیق ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار تہہ دل سے مکرم محترم مربی صاحب محترم سلمان شاہ صاحب کا شکر گزار ہے، انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں شامل ہونے کی مجھے موقع ملا ہے، اور آپ جیسے جو پیارے پیارے دوست جن میں سے زیادہ تر تو میری شناسا چہرے ہیں، آپ سب سے ملاقات کی توفیق مل رہی ہے۔ میں 4 دنوں سے آیا ہوا ہوں یہاں پہ، اور جامعہ میں بھی اور انصار اللہ کے ساتھ بھی، اور تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسییشن کے ممبران کے ساتھ بھی پروگرام تھا۔ جب مجھے مربی صاحب نے بتایا کہ ہم ٹیوزڈے کو بیٹھیں گے تو میرے ذہن میں تھا کہ ٹیوزڈے تو ایک ورکنگ ڈے ہے، لوگ کاموں پہ ہوتے ہیں، تو بہرحال مربی صاحب کو میں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ اصل میں مربی صاحب بولتے اتنا میٹھا ہے کہ ان کو نہ کہنا شاید ہی کسی بندے کے بس کی بات ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ چونکہ ٹیوزڈے کا دن ہے اور یہ مسجد جو ہے بہرحال مرکز سے جو بیت الصبو سے دور ہے، تو میں مربی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ شاید ہم اگر 10-15 لوگ بھی ہوئے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح لطف اندوز ہوں گے، لیکن خدا کے فضل سے بہت اچھی حاضری ہے اور میری توقع سے بہت زیادہ
آپ کا شکر گزار ہوں، آپ بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شاعر ایسا ہم میں نہیں ہے کہ اس کے لیے لوگ سارے کام چھوڑ کے آ جائیں۔ یہ سب خلافت کی برکت ہے، ہم ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں ہم اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کوئی نظم پڑھتا ہے آ کے اچھی آواز میں، اور بلکہ اگر کوئی سچی بات ہے بچہ بھی اسٹیج پہ آ کے نظم پڑھتا ہے تو ہماری تربیت ایسی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، حوصلہ افزائی۔ تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ سارے کام چھوڑ کے، مجھے علم ہے آنا باہر مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ میرے پروگراموں میں آج سے پہلے یہ روٹین رہی ہے کہ میں شروع میں برکات خلافت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اور پھر بعد میں شاعری کی طرف آتا ہوں، لیکن پچھلے چند پروگراموں میں نے دیکھا کہ جب میں برکات خلافت میں بات کرتا ہوں تو وہ بات چونکہ میرے دل کے اتنے قریب ہے کہ وہ واحد موضوع ہے جس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، اور سچی بات ہے اس کے بعد وہ پیاری باتیں کرتے ہوئے یکدم مجھے شاعری پہ آنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس کا پھر حل آج میں نے نکالا کہ آج ہم پہلے شاعری کی طرف آتے ہیں اور بعد میں اس کی طرف۔ کل میرے ایک عزیز دوست، بڑے پیارے دوست جو یہاں پہ موجود ہیں، محترم ڈاکٹر وسیم طاہر صاحب، انہوں نے مجھے کہا، بلکہ تھوڑا سا جھڑکا، کہ آپ ہر جگہ اپنی 4-5 ہی مخصوص غزلیں سنا کے پچھلے 30 سالوں سے تو آپ چلے جاتے ہیں، تو حالانکہ آپ کی تو اور بھی بڑی غزلیں ہیں۔ تو چونکہ وہ میرے بڑے محسن ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں وہ والی غزلیں پڑھوں گا جو میں پہلے نہیں پڑھا کرتا۔ تو اگر وہ غزلیں آپ کو اچھی نہ لگیں تو آپ بعد میں ڈاکٹر صاحب سے گلہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور میں ایسے ٹوٹا پھوٹا شاعر ہوں، شاعری کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی شاعری کا اصول رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو شعر اچھا لگے تو آپ نے داد دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بعد میں مجھ سے پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا تھا، لیکن وقت پہ آپ نے داد دینی ہے، اور اگر شعر اچھا نہ لگے پھر زیادہ داد دینی ہے۔ مشاعرے کا بہرحال ایک تعلق ہے۔ تو میں آج ساری باتیں چھوڑ کے شاعری سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے 1-2 لائٹ ہارٹڈ قطعات ہیں اور پھر سنجیدہ شاعری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا فارمیٹ جو میں نے مربی صاحب سے درخواست کی ہوئی ہے کہ ہمارا جو بھی وقت ہے اس میں سے آدھا وقت میں آپ سے بات کروں گا اور آدھا وقت میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو سنوں گا۔ کسی نے اگر کوئی نظم پڑھنی ہو، کوئی شاعری سنانی ہو، کوئی برکات خلافت کے حوالے سے کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو مربی صاحب کی اجازت سے آپ سٹیج پہ آ سکیں گے۔